حبیب صاحب آج بنی گالہ پر عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی باتیں کی، نون لیگ کے خلاف وائٹ پیپر بھی جاری کیا اور فرح خان سے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی. ہم نے وہ پریس کانفرنس اپنے پروگرام کے شروع میں کچھ اس کا کلپ سنایا بھی. دھرنے کی مارچ کی کال دے دی عمران خان صاحب نے مئی کے آخر میں اور کہا ہے کہ اپنے کارکنان کو کہ آپ آئیں وہاں پر. اب ہم کیا سمجھیں جو حکومت کر رہی ہے اب اس کے ریاکشن میں عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فرح خان کا جواب عمران خان صاحب کیوں دے رہے ہیں. وہ ان کی بیگم کی دوست تھیں، کہہ رہے ہیں ان کا قصور بھی یہی تھا، اور اپنی بیگم کی دوست کی وہ صفائی کہاں دیں گے؟ کوئی اپنے دوست کی اتنی صفائی نہیں دیتا تو عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے فرح خان اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں ان کی صفائی دینے کی؟ یہ معاملات جو ہیں ان سے نیچے کے لوگ بھی نمٹا سکتے ہیں، اور اگر اس کی صفائی دینی ہے تو ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ پنجاب حکومت کے بارے میں، تو پنجاب حکومت جو ان کی رہی ہے، عثمان بزدار صاحب وہ اس کا جواب دیں یا کوئی اور دیں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے جوابات دینے سے گریز کرنا چاہیے اور اس سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا کانسیپٹ ہے ان کی پالیٹکس کا اور مستقبل کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ سسٹم آگے نہیں چل پائے گا اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. اب اس کا ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے اور یہ صرف 2 ووٹوں کی جو حکومت تھی، 174 ووٹ اس نے لیے ہیں، یہ جو صرف 2 ووٹوں کی حکومت تھی تھوڑا سا اور پریشر ڈالتے تو وہ 2 ووٹ جو تھے امکانی طور پہ صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب وہ واپس تشریف لے آتے اور کہانی ختم ہو جاتی. تو لیکن یہاں پر انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ میں ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ سازش کے ذریعے کوئی تبدیلی کی جا سکے. اب یہ ایک الگ موضوع بحث ہے. جہاں تک ان کا خیال یہ ہے کہ سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں گے، تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اوپر وہ بوجھ انہوں نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، سسٹم کے اوپر بوجھ بہت زیادہ آ چکا ہے. اچھا، اور معاملہ ہمارے اکابرین جو ہیں جتنے بھی پاکستان کے ہیں بشمول ظاہر سیاسی و غیر سیاسی، ہمارے اکابرین کے اندر یہ رائے ڈسکس ہو رہی ہے بار بار کہ عمران خان کا اقتدار سے نکلنا، اس کا جواب دینا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. خواہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ حمزہ شہباز صاحب ہوں، وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، کسی کے پاس بھی اس بات کا ایک جواب نہیں ہے کہ آخر عمران خان کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا. اب جو کیوں ہے یہ تو ایک طرف ہے، بہت سے لوگوں کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں ہے کہ کیسے نکالا گیا. اچھا، اب یہ کیوں اور کیسے کی لڑائی جو ہے اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو ضرور پتا ہے کہ کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا. اب جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا، اب وہ خاموش تو ہیں، لیکن وہ متعلقہ جہاں پہ کسی کو بولنا چاہیے. جیسے ہم تینوں کو اس پروگرام میں بات کرنی چاہیے، ہم نیوز اسٹوڈیو میں اس وقت جانا چاہیے جب ہمیں بلایا جائے. بالکل. تو جہاں پر جس کا جو سٹیج ہے وہاں پر اس نے بات کی ہے. اچھا، اور بات سنی گئی ہے. بات سننے والے تھوڑے بوجھ میں بھی آئے ہیں اور بات کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ دلیر بھی ہوئے ہیں. اب اس سچویشن میں جو میرے تک جو چھن کے اطلاعات آسمان خبر سے اتری ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو سم ہاؤ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ 6 مہینے کے لیے انتظار کر لیں. اچھا، اب 6 مہینے کا جو انتظار ہے وہ خان صاحب تو کر لیں، لیکن کیوں کریں؟ یہ سوال ہے نا. اگر سعد رسول اور میں نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا، اب سعد رسول صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہم سفر نہیں بن سکتا، تو ٹھیک ہے، تو کچھ دیر بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم سفری شروع کرتے، تو میں سعد کی بات پہ کیسے اعتماد کروں؟ ٹھیک ہے، یا وائس ورسا میں نے ایسا کیا. 6 مہینے کا پیریڈ کیسے ہے؟ اور اچھا، اب جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے، اگر آپ اس کو ملائیں واقعات کو اور بیانات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے کہا تھا 7 مہینے میں انتخابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے 1 مہینہ گزر چکا ہے. آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے.
ٹھیک ہے, اب 6 مہینے کہا تو جا رہا ہے. اب 6 مہینے کہا جا رہا ہے. تو آپ میری بات سے کچھ غلط مطلب نہ لیجئے گا, میں عمران خان صاحب کو بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاست کروں گا, میں چاہے 4 مہینے میں الیکشن لے لوں, میں 6 مہینے میں لے لوں, یہ میں کروں گا. لیکن بہرحال جس نے غلطی, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ جس نے غلطی کی ہے وہ درست کر لے, تو غلطی کی درستی کا عمل جو ہے وہ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ شروع ہو چکا ہے. اچھا حبیب صاحب, ایک چھوٹی سی خبر آپ سے لینی ہے, پھر مجھے سعد صاحب کے پاس بھی جانا ہے. یہ مہینے ایسے ہی 30 دن کر کے گزریں گے یا 6 مہینے جلدی کم بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے یہ مئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہا جا رہا ہے نا کہ مئی کا مہینہ جی, بڑا مئی کا مہینہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو چین تو نہیں لینے دینا. اب جب وہ چین نہیں لینے دیں گے تو اب اس حکومت کے حواس کتنی جلدی باختہ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, یہ جو پرچے کروائے جا رہے ہیں یہ حواس باختگی کی علامت ہے. تو اگر یہ حکومت اپنے حواس میں رہی تو 6 مہینے گزر جائیں گے بصورت دیگر.